अस्सलाम वालेकुम। 9 ब्रदर्स टीवी में मैं हूं आपके साथ जुमर सदीकी। आज की ताज़ा ख़बरों में आप सुनेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाएं। शुक्रिया। कनाडा का 12 लाख से ज़ायद गैर मुल्कियों को आबाद करने का मंसूबा। बरतानिया में मंगल से लॉकडाउन शुरू। तूफान के बाइस वियतनाम में 27 अफराद मारे गए। चीन में 400 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन तैयार। ओमान की खतून ने बर्फानी झील में गोताखोरी कर डाली। अमेरिका कोरोना की दूसरी लहर के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। हुकूमत की पूरी काबीना अहमकों का मुरब्बा है। मौलाना फजलुर रहमान। आलमी साल्सों की सरबराही में आर्मीनिया और अज़रबैजान मुज़ाकरात। तन्हाई और समाजी अलहदगी से ख़वातीन नुकसान उठा रही हैं। कोरोना दिमाग को कई बरस बूढ़ा कर सकता है। चलते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने दोबारा लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। तमाम कारोबारी मराहलात रात 10 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे। तमाम स्कूल कॉलेजेस खुले रहेंगे। लोगों को बेवजह बाहर निकलने से परहेज़ करना होगा और एक दूसरे से फासले पर रहना होगा। स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज़ बरतानिया में मंगल से किया जाएगा। ओमान की खतून ने गोताखोरी करके मुनफरिद एजाज़ अपने नाम कर लिया है। ओमान की माहिर अर्जियात खतून दुनिया की कदीम तरीन और गहरी तरीन झील में गोताखोरी करने वाली पहली अरब खतून बन गई हैं। खतून लैला अल हब्सी ने रूस में सर्द तरीन इलाके साइबेरिया की झील में गोताखोरी करके मुनफरिद एजाज़ अपने नाम कर लिया है। दोस्तों, मज़कूरा झील 2.5 करोड़ साल पुरानी और 1700 मीटर तक गहरी जबकि 650 किलोमीटर लंबी है। लैला अल हब्सी रूस में ज़ूलॉजी की तालीम हासिल कर रही हैं और इन्हें झीलों में गोताखोरी करने का बचपन से ही शौक़ है। उन्होंने दुनिया की कदीम तरीन और गहरी तरीन झील में गोताखोरी करके सबको हैरान कर दिया है। इस झील में दुनिया का 20% जबकि रूस का 90% पानी मौजूद है। इस झील का बहुत सा हिस्सा बर्फानी तह के नीचे है। इस झील को साफ और मीठे पानी की सबसे बड़ी झीलों में शामिल किया जाता है। केसेस 90 लाख से तजावज़ कर गए हैं, जबकि रोज़ाना की तादाद में सामने आने वाले मरीज़ों में भी इजाफा हुआ है। अमेरिका जुम्मे के रोज़ 24 घंटों के दौरान 94,000 कोरोना के नए केसेस सामने आ चुके हैं। कोरोना में इजाफा ऐसे वक्त में हुआ है जबकि आइंदा हफ्ते 9 नवंबर को सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं। अमेरिका में कोरोना के केसेस का वसत अक्टूबर से इजाफा होना शुरू हो गया है, जो कि रिकॉर्ड सतह तक पहुंच गया है। माहिरीन ने खबरदार किया था कि अमेरिका में मौसम सर्द होते ही कोरोना के फैलने का खदशा बढ़ जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि यह हुकूमत अपनी हमाकतों की वजह से मानी जाती है। पूरी काबीना अहमकों का मुरब्बा है। उनका कहना था कि अयाज सादिक ने ज़िम्मेदाराना और इस संजीदा बात की है। उनके बयान में प्याली में तूफ़ान लाने की कोशिश की गई है, जो नाअहली और नालायकी की इंतहा है। 25 जुलाई 2018 को धांधली हुई है और हम इस हुकूमत के जवाब को तस्लीम नहीं करते। उनका कहना था कि गुज़श्ता अदवार में जो तरक्की होती रही है वो मनफी में चली गई है। पिछली हुकूमतें पाकिस्तान को ब्लैक से वाइट लिस्ट में लेकर गई थीं। उनका मज़ीद कहना था कि आ बहल मुझे मार वाली हुकूमत कभी नहीं देखी, लेकिन आज खुद बहरान कायम किए जा रहे हैं। हुकूमत खुद ओपोजिशन को इश्तियाल दिला रही है। उनका कहना था कि मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना होगा और हर अदारे को हदूद में रहकर काम करना होगा। किसी को हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट जारी करना किसी का हक नहीं है। जबकि दूसरी तरफ अयाज सादिक का कहना था कि मेरी बयान को भारत का बयानिया बनाना और सियासी बात को रंग देने की कोशिश की गई। उनका कहना था कि मेरी बातें इख्तलाफ
برطرف کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں اس حکومت سے شدید اختلاف ہیں، یہ اختلافات سیاسی ہیں۔ اس کے باوجود ہم پاکستانی ایک اور محب وطن ہیں۔ ایاز صادق کا کہنا تھا کہ بھارت کو ہمیشہ کی طرح منہ توڑ جواب دیا جائے گا اور ان کے ناپاک عزائم کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ عالمی ثالثی منصف گروپ کا کہنا ہے کہ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جنیوا میں بات چیت کے دوران فریقین میں لڑائی بندی میں انصاف نہیں ہو سکا، تاہم فریقین نے تناؤ کو کم کرنے میں اتفاق کیا ہے۔ فرانس، روس، امریکہ سے تعلق رکھنے والے ثالثیوں جسے منصف گروپ کا کہا جاتا ہے، ان کا کہنا ہے کہ آرمینیا اور آذربائیجان میں عام شہریوں کو نشانہ نہ بنانے کا عہد کیا ہے اور 10 اکتوبر کو ماسکو میں ہونے والے لڑائی بندی معاہدے پر عمل درآمد کرکے اقدامات پر اتفاق کیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ خواتین میں تنہائی سماجی علیحدگی سے موت کا امکان بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ کینیڈا میں 28,000 سے زائد بالغ افراد پر کیے گئے مطالعے سے انکشاف ہوا ہے کہ اکیلے پن اور سماجی علیحدگی کے احساس سے ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا ہونے کا خطرہ مردوں کی نسبت عورتوں میں کہیں زیادہ پایا جاتا ہے، جو آگے چل کر فالج اور ہارٹ اٹیک اور کئی طرح کی امراض قلب اور اچانک موت کی وجہ بن سکتا ہے۔ یونیورسٹی آف کولمبیا میں 45 سے 85 سال کے 28,238 افراد کا ڈیٹا نکالا گیا۔ تجزیہ سے نکالا گیا ہے کہ اکیلی رہنے والی خواتین جن کے سماجی رابطے بہت کم تھے اور جو مہینے میں 2 یا 2 سے کم مرتبہ تقریبات اور میل ملاپ میں شریک ہوتی تھیں، ان میں بی پی، ہائی بلڈ پریشر کا خطرہ ایسی خواتین سے بہت زیادہ تھا جو میل ملاپ رکھنے والی مختلف تقریبات میں زیادہ شریک رہنے والی تھیں۔ ایک اور اسٹڈی سے معلوم ہوا ہے کہ اکیلی اور کم سماجی رابطے رکھنے والی خواتین میں موٹاپے کا امکان سماجی طور پر سرگرم عورتوں کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتا ہے۔ کورونا سے متاثر ہونے کے بعد بھی کئی برس تک دماغی کیفیت متاثر رہ سکتی ہے اور یوں اس کا حملہ دماغ کو آپ کی حقیقی عمر کے مقابلے میں 10 سال تک بوڑھا کر سکتا ہے۔ لیکن یہی نہیں بلکہ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ صحت یاب ہونے کے باوجود کورونا دماغی افعال پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اس ضمن میں امپیریل کالج لندن میں کورونا سے صحت یاب ہونے والے 84,000 مریضوں کا جائزہ لیا ہے۔ اس کے لیے ایک ذہانت کا ٹیسٹ بھی لیا گیا ہے جسے گریٹ برٹش انٹیلیجنس ٹیسٹ کہا جاتا ہے۔ اس ٹیسٹ سے الزائمر جیسی بیماریوں کو بھی پکڑا جاتا ہے اور اس میں انہیں کوئی معاملاتی ٹیسٹ حل کرنے کو کہا جاتا ہے۔ بہترین اور پرفیکٹ لائف پارٹنر کی تلاش میں یکے بعد دیگرے 10 شادیاں کیں، لیکن اب وہ 11ویں دولہے کی تلاش میں ہیں۔ بیسٹ لائف پارٹنر کی کوشش میں 10 شادیاں کی، تاہم اب تک انہیں ایسا شریک حیات نہیں مل سکا جو اس کے لیے پرفیکٹ ہو۔ امریکن نشریاتی ادارے سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ انہیں نہیں معلوم کہ ان کی یہ تلاش کہاں جا کر ختم ہوگی، لیکن وہ تب تک شادیاں کرتی رہیں گی جب تک انہیں ان کے معیار کا پرفیکٹ لائف پارٹنر نہیں مل سکتا۔ دوسری شادی جو 7 سال چلی صرف اس لیے میں ختم کر دی کیونکہ اس نے آئی لو یو کہنا چھوڑ دیا تھا تو میں نے اسے ہی چھوڑ دیا۔ ویتنام کے وسطی اور وسطی پہاڑی علاقوں میں مولابی طوفان کے باعث سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کے نتیجہ میں ہفتے کی صبح تک 27 افراد جاں بحق ہو چکے تھے، 50 لاپتہ اور 67 زخمی ہو چکے ہیں۔ قدرتی آفات سے کچھ شہروں اور مقامی سڑکوں کے ساتھ ساتھ پلوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ گزشتہ 20 سالوں کے دوران ویتنام سے ٹکرانے والا طوفانوں میں سے سب سے بڑا ہے۔ یہ مولابی بدھ کے روز ویتنام کے وسطی میدان سے ٹکرایا، جس کے بعد شدید بارشیں ہونے کے ساتھ ساتھ تیز ہوائیں بھی چلی ہیں۔
چائنا نے ایک اور تیز رفتار ٹرین تیار کر لی ہے جس سے سرحد پار سفر مزید آسان ہو جائے گا۔ 400 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی یہ ٹرین عالمی معیار کے مطابق جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ ہے۔ چائنا سے یورپ کا سفر مزید آسان ہو جائے گا۔ کامیاب تجربے نے ذرائع نقل و حمل کی دنیا میں ایک اور نئی راہ کھول دی ہے۔ دوستو، اگر یہ ٹرین پاکستان میں چلے تو کراچی سے لاہور کا سفر 2 گھنٹوں سے بھی کم وقت میں طے ہو جائے گا۔ کینیڈا اگلے 3 سالوں میں 12 لاکھ غیر ملکیوں کو ملک میں آباد کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ یہ فیصلہ ملک میں افرادی قوت کی کمی کو دور کرنے اور معیشت کو فروغ دینے کے لیے کیا گیا ہے۔ حکومت 2021 میں نئی مستقبل سکونت کے لیے 4,01,000، 2022 میں 4,11,000 اور 2023 میں 4,21,000 درخواستیں منظور کرے گی۔ دوستو، اگر حکومت اپنے اس ٹارگٹ کو پورا کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو غیر ملکیوں کو کینیڈا میں آباد 1911 کے بعد بلند ترین ریکارڈ ہوگا۔ بے گناہ احمدی مسلمانوں کو پاکستان کی جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے احمدیوں کو پاکستان میں آزادی سے جینے کا حق نہیں۔ مردوں کو جیلوں میں بے گناہ بند کیا جا رہا ہے۔ کلمہ پڑھنے کی اجازت نہیں۔ ہر کام میں مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں۔ آج کی خبروں میں بس اتنا ہی۔ لائک شیئر کرنے کا شکریہ۔ کل نئی خبروں کے ساتھ آپ کو ملیں گے۔ جزاک اللہ۔